اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْعُقُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 83 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب اگر اللہ تمہیں ان کے کسی گروہ کے درمیان واپس لے جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف کہتے ہیں کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے اور نہ میرے ساتھ رہ کر تم کسی دشمن سے جنگ کر سکتے ہو۔ حقیقت میں تم نے تو پہلے بھی گھر بیٹھے رہنے ہی کو پسند کیا تھا، تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ اپنے گھر بیٹھے رہو۔ تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ یہ حکم بتاتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کے نام غازیوں کے رجسٹر سے نکال دیے گئے تھے۔ علامہ علی نقی صاحب نے اپنی تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ کیونکہ جنگ تبوک پر جاتے وقت موسم بہت سخت گرم تھا اور مقابلہ بھی سلطنت روم سے تھا، اسی ان لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اگر کوئی ایسی مہم پیش آئی جو آسان ہوگی اور اس میں مال غنیمت ملنے کی بھی امید ہوئی تو یہ تبوک میں نہ جانے والے آ کر اپنی خدمات پیش کریں گے۔ خدا حکم دے رہا ہے کہ ان کو ہرگز ساتھ نہ لے کر جائیے گا، کیونکہ وہ لوگ سخت موقع پر جہاد سے کنارہ کشی کر چکے ہیں، اس لیے اب انہیں جہاد کی سعادت عطا نہیں کی جائے گی۔ تفسیر انوار النجف میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ غزوہ تبوک سے بخیر و عافیت واپس جائیں بخیر و عافیت واپس آ جائیں اور ان منافقوں سے پھر ملنا جلنا ہو تو اب ان سے سابقہ برتاؤ ترک کر دیں، اور اگر دوبارہ جہاد کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں خروج کی نوبت آئے اور یہ منافق اپنی نصرت کی پیشکش کریں تو قبول نہ فرمائیے گا، اور ان کو واشگاف الفاظ میں دو ٹوک کہہ دیں کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ نکلو، کیونکہ تمہیں ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم گھر بیٹھے ہی اچھے لگتے ہو۔ عزیزان محترم، وہی چیز انسان کو ملتی ہے جس کا وہ متلاشی ہوتا ہے۔ ہر چیز کے حصول کے لیے کوشش اور جد و جہد ضروری ہے۔ اگر انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، زحمت برداشت کرنی ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو اسے ہدایت ضرور ملے گی۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف فرماتے ہیں کہ اگر ہدایت کے طلبگار ہو تو ہدایت ملے گی، اور اگر ڈھونڈو گے تو پا جاؤ گے۔ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے ہر طرح کی ہدایات فراہم فرما دی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام خدا کی سب سے بڑی نعمت ہیں، جیسا کہ سورہ مبارکہ یہ میں یہاں لکھنا بھول گیا ہوں اس کا حوالہ، وہاں قرآن کی آیت ہے سورہ نبا کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قیامت کے دن، یہ شاید سورہ تکاثر کی دوسری آیت ہے کہ قیامت کے دن تم سے کچھ نعمتوں محبت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام خدا کی نعمت ہیں۔ یہ تفسیر نور الثقلین کی جلد 5 صفحہ 665 پر لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔